آدم علیہ السلام کے بعد 10 نسلوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور اس دھرتی پر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسل 10 کے بعد اور ان کے دادا اسی طرح 10 لوگوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان کوئی جلیل القدر کوئی بڑے پیغمبر تشریف نہیں لائے، اور حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر اور عظیم المرتبت اولو العزم پیغمبر بنا کر اللہ نے انہیں بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس وجہ سے بھی بڑا مقام ہے کیونکہ وہ آدم ثانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا تھا وہ پوری کائنات پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اس وقت کی کائنات، اس وقت کی آبادی تھوڑی تھی کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سے 10 نسلیں گزری ہیں۔ جب عذاب نازل ہوا جو کشتی میں بچ گئے تھے تو ایمان والے تھے 80 لوگ، 80 لوگوں کو پھر سے زمین پر بسایا گیا۔ ان 80 لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ آپ کو کل 4 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا نافرمان تھا، کافر تھا، وہ پانی میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جو لوگ سوار تھے ان کی اولاد کے علاوہ ان کی نسلیں نہیں چلی، ان کی آگے نسلیں نہیں چلی، صرف حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے پھر سے دنیا کو آباد کیا۔ یہی وجہ ہے حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلائے، دوسرے آدم۔ چنانچہ آپ کے لڑکوں میں 3 بیٹے تھے جن کے نام حام، سام اور یافس۔ آپ کے 3 بیٹوں میں ایک نام جو سام ہے، جن کی نسل میں حضرت صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے عراق کے ایک شہر بابل میں ایک لڑکے کو پیدا کیا، ایک نبی کو بھیجا، جس نبی کو ہم اور آپ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ جس وقت پیدا ہوئے اس کی تاریخ سال کے اعتبار سے، صدیوں کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ 2000 سال قبل مسیح آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے آپ کو اولو العزم، عظیم المرتبت، اپنا خلیل اور بڑا مرتبہ اور بڑے مقام والا اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو برتری حاصل ہے، جو مقام حاصل ہے، وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام تک جتنی انبیاء آئے سب کے سب آپ ہی کی نسل سے آئے۔
آپ کی 2 بیویاں 3 بیویاں تھی، 2 بیویوں میں انبیاء کا ذکر آتا ہے، 2 بیویوں سے جو نسل چلی ان میں انبیاء علیہ السلام، ایک حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، پھر ان کے لڑکے حضرت یعقوب، پھر ان کے لڑکے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا سے جانے کے 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اسی طرح آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں لاکھوں انبیاء تشریف لائے۔ بنی اسرائیل میں 1 لاکھ سے زائد انبیاء تشریف لائے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ان کے بیٹوں میں انبیاء کا سلسلہ تھا، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نسل سے رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان میں کوئی نبی نہیں آئے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ کی نسل سے اور انبیاء کے سلسلے کے اعتبار سے آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء بنی اسرائیل اور حضرت اسماعیل اور آپ علیہ السلام کے باپ ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وجہ آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ تمام اکثر پیغمبروں کے آپ والد ہیں، باپ ہیں، کیونکہ تمام پیغمبروں کی بنی اسرائیل میں جو پیغمبر آئے سب کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے ہوئے اس زمانے کے اعتبار سے گویا تقریباً 4000 سال ہوئے ہیں۔ 4000 سال کے بعد بھی اس دنیا میں آنے کے بعد آپ کی عمر 175 سال کی تھی، آپ اتنا عرصہ دنیا میں رہے، لیکن آپ کے گئے ہوئے 4000 سال ہو گئے، پھر بھی آپ علیہ السلام کا نام، آپ کے واقعات، آپ کے صفات آج بھی قرآن مجید میں زندہ ہے۔ چنانچہ قرآن میں 73 مرتبہ 73 مرتبہ آپ کا ذکر آیا ہے، 25 سورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو، اپنی امت کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ہمارے خلیل، ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر جو آپ کے بھی والد ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کا واقعہ سنائیے تاکہ لوگوں کو عبرت ملے، نصیحت ملے، ان کی صفات کیا تھیں، ان کا مرتبہ اور مقام کیا تھا، اس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ سب سے پہلے نام مسلمان کا نام، لفظ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا۔ اس کے معنی فرما بردار، نافرمانی کی، کوتاہی کی، سستی کی کوئی گنجائش اس نام کے معنی میں باقی نہیں رہی۔ تو سب سے پہلے نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسلمان رکھا گیا، اور آپ کے مذہب کا نام حنیف رکھا گیا۔ حنیف کے معنی ہے یکسو ہو کر ایک ہی سمت میں چلنے والا، دائیں بائیں دیکھے بغیر۔ مطلب یہ ہے کہ جو آسمانی مذہب ہے، جو مذہب ہمیں دیا گیا ہے، اس مذہب پر یکسو رہنا ہے، دوسرے مذاہب اور ان کے طور طریقے کو اپنانا، یہ ملت ابراہیمی سے ہٹنا ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے
مذہب اسلام اس کی بنیاد بھی ملت ابراہیمی پر رکھی گئی، اس وجہ سے کیونکہ ملت ابراہیمی، مذہب ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہ دین حنیف تھا۔ جو جتنا بڑا اللہ کا قریبی ہوتا ہے، جو جتنی بڑی ہستی کہلاتی ہے اللہ کی نگاہ میں، علیہ السلام کی نگاہ میں، اس ہستی کو، اس ذات کو اتنی ہی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اتنی ہی بڑی قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے یہاں کسی بندے کا مقام ہے، بڑا مقام کسی کو حاصل ہوا ہے، تو اس بڑے آدمی نے اللہ کے لیے بہت بڑی قربانی کی ہے، تبھی انہیں وہ مقام حاصل ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بہت بڑی بڑی قربانیاں اللہ کے لیے پیش کی ہیں۔ ہمارے لیے آج جانور قربانی دینا مشکل ہے، وہ تو اپنے نفس جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں اپنے گھر والوں سے دور رہنا مشکل ہے، وہ تو اپنے گھر والوں کو اللہ کے حکم کے خاطر بے آب و گیا جنگل، چاروں پہاڑوں کے درمیان، نہ پانی، نہ گھاس، نہ ہرا پتا، زمین کے اندر بھی پانی نہیں، اوپر تو دور کی بات ہے، نہ کوئی انسان، ایک عورت حضرت حاجرہ اور ایک چھوٹا سا شیخوار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک کھجور کی تھیلی، یہ دے کر انہیں سونپ کر وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں اللہ کے حکم کے خاطر۔ اور ان کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کا بھی ایمان ایسا مضبوط، جب جا رہے ہیں، واپس ہو رہے ہیں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، تو انہیں تعجب ہو رہا ہے، وہ پوچھ رہی ہیں، سمجھ رہی کہ اللہ کا حکم ہوا ہوگا، تو آپ نے آواز لگائی، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ جب انہوں نے اشارے سے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کو اس جنگل، اس میدان میں چھوڑ کر جاؤں جہاں پر اب صفا مروا، تب حضرت حاجرہ فوراً کہنے لگی، اذن یستحیل اللہ، تب تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ضرور ہماری دیکھ بھال کرے گا، ہماری پرورش کرے گا، ہماری تربیت کرے گا، ہماری روزی کا انتظام کرے گا۔ چنانچہ کچھ دنوں حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو مصیبت اور پریشانیوں میں وہاں گزرنا پڑا، اور اس کے بعد ایک قبیلے کو اللہ نے وہاں بھیجا، قبیلے جرہم کو، وہ قبیلہ وہ پانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تڑپ کو دیکھ کر اللہ نے وہاں سے چشمے کو جاری کیا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کہ انہوں نے اپنے پر سے وہاں گڑا دیا تو پانی نکلا۔ وہ جو بات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیوں کو رگڑا، یہ بے بنیاد بات ہے۔ حضرت جبریل کو بھیج کر اللہ نے وہاں پانی کا انتظام کیا۔ قبیلہ جب گزرا، عرب کے لوگ قبیلوں کی شکل میں گزرتے، پیدل سفر اور جانوروں پر سوار ہوتے، جہاں کہیں پانی نظر آتا وہیں آباد ہو جاتا، تو وہاں پر وہ قوم آباد ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انہی اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے ان کی وہاں شادی ہوئی، پھر وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، بیوی اور بچے کو چھوڑنے کے امتحان میں کامیاب، قربانی دینے کے امتحان میں کامیاب، اور آپ کی ہلاکت کا بھی امتحان آ چکا ہے کہ نمرود جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے، دو قسم کے مشرکین پائے جاتے تھے، کچھ تاروں کی عبادت کرتے، ستاروں کی عبادت کرتے، اور کچھ اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی عبادت کرتے، اور جو اس وقت کے بادشاہ ہوتے وہ تیسری خدائی کا دعویٰ کرتے، نہ تارے خدا، نہ تم جو اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ خدا، بلکہ میں خدا۔ لوگوں کے اندر علم نہیں ہوتا، بھولے بھالے انسان بادشاہوں کی باتوں میں آ کر انہیں خدا تسلیم کر لیتے ہیں، وہ انہیں سمجھاتے، ان کا ذہن بناتے، جیسا کہ فرعون نے بنایا تھا۔ وہ اپنی قوم سے کہا، دیکھو موسیٰ کہتے ہیں کہ وہاں جنت ہوگی،
जहन्नम होगी। देखो मैं भी यहाँ जन्नत और जहन्नम बता रहा हूँ। किसी को बनी इसराइल को तकलीफ में डालकर गोया जहन्नम तुम्हें दिखा दी, और मेरा एक तख्त देखो नहर पर खड़ा हुआ है और मेरी आलीशान तख्त है और उसके नीचे से नहरें बह रही हैं। तुम्हारे मूसा कहते हैं कि देखो जन्नत में नहरें बह रही होगी। ये मिस्र इस मुल्क का मैं बादशाह हूँ। और यह नहरें मेरे नीचे से बह रही है, फिर तुम मुझे खुदा मानने पर क्यों राजी नहीं है? यहाँ तक उसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारे सारे खुदाओं में से सबसे बड़ा हूँ। वैसे ही नमरूद का भी यही दावा था। चुनांचे जब उसको पता चला कि एक नौजवान है जो हमारे माबूदों को जलील कह रहा है और तोड़ रहा है, और उनके बारे में गलत अकीदे लोगों के सामने उनकी सोच के एतबार से वो कहकर उसने मंसूबा किया कि एक बड़ी आग जलाई जाए और उसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झोंक दिया गया। चुनांचे बहुत बड़ी आग जलाई गई। 6 महीने तक आग को गर्म किया गया। इतनी बड़ी आग शायद दुनिया में कभी किसी जगह पर जलाई गई हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आज़माइश से पहले, और नाबाद में जलाई गई होगी। एक ऊपर से ऊपर उड़ने वाला परिंदा उसकी तपिश और उसकी गर्मी की वजह से वो फौरन आग में गिर जाता है। यहाँ तक लोगों को अंदेशा हुआ कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने वाले हलाक हो जाएंगे, तो उन्हें कैसा डालना? चुनांचे तरकीब सोची गई कि गुल्लेर की तरह गोपन बनाकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रखकर उसमें आग में डालना। तो जब ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान में अल्लाह के साथ का कामिल यकीन होने था कि ये आग मखलूक है, ये अल्लाह की, जब तक अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का इरादा इसमें शामिल हाल नहीं होगा, मुझे जला नहीं सकती। चुनांचे वो राजी हो गए। जब डाला गया तो फिर वो आग को अल्लाह ने हुक्म दिया, अगर अल्लाह चाहते तो जमीन को हुक्म दे सकते कि जमीन हिसाब को निकल जा, हवाओं को हुक्म देते कि इसको उड़ा दे, फरिश्तों को हुक्म देते कि बुझा दे, समंदर को हुक्म देते कि आकर उसकी तुगयानी इस पर डाल दे और इस आग को बुझा दे। यहाँ अल्लाह ताला अपनी कुदरत का इजहार कर रहे हैं कि देखो काम बनाने में हम किसी फरिश्ते के भी मोहताज नहीं हैं, किसी मखलूक के भी मोहताज नहीं है। हमारा हुक्म डायरेक्ट भी चलता है, बराह रास्त भी चलता है। तो अल्लाह ने फरमाया कुलना, हमने कहा या नारुकुनी, आए आग, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बरदन व सलामन, ठंडी और सलामती वाली, यानी इतनी ठंडी भी ना हो कि जिससे आपको सर्दी महसूस हो। चुनांचे 40 दिन तक अल्लाह की इबादत करते हुए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में रहे। उसके बाद आग बुझी। उसके बाद जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आखिरी अय्याम में पूछा गया कि आपके खुशी के दिन, मसरत के, आफियत के, अमन और चैन सुकून के दिन जिंदगी के कौन से थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो आपके 40 दिन में खुशी और आराम के दिन थे। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में भी कामयाब हुए। हर इम्तिहान में उन्होंने कामयाब होकर हमें ये पैगाम दिया कि अल्लाह के हुक्म के आगे, अल्लाह के रसूल के हुक्म के आगे हर चीज़ कुर्बान करना आसान है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करना एक सच्चे मुसलमान के लिए ये बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े से इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।